بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ 15 اگست منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ 15 اگست کیا ہے اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ یہ بزم، یہ انجمن، یہ کیف و سرور، یہ شمس و قمر، یہ ماہ و نجوم، یہ بھر بھراتی تتلیاں، یہ ترنگا اٹھاتی انگلیاں، یہ ریلے، یہ ریلی، یہ فضا، یہ صبح، یہ جلسے جلوس کیوں؟ مختصر جواب ہے، جنگ آزادی میں کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان دیکھا، جنگ آزادی میں کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان دیکھا اگر کسی کو تو اس کے سینے میں ہندوستان دیکھا۔ تاریخ کہتی ہے کبھی ایک تھے تو آج جدا جدا، تاریخ کہتی ہے کبھی ایک تھے تو آج جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے۔ میرے محترم دوستو، آج میری تقریر کا موضوع ہے کہ ہم 15 اگست کیوں مناتے ہیں۔ سامعین، ہمارے پیارے ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن بہت ہی اہم دن ہے۔ ایک 15 اگست کا دن جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، دوسرا 26 جنوری کا دن جس میں ملک جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو اور نافذ ہوا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کا قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے۔ بہرحال 26 جنوری 15 اگست کو جشن یوم آزادی کے عنوان سے منایا جانے لگا، لہذا تمام ہندوستانیوں کے لیے یہ 15 اگست کا دن انتہائی اہم دن ہے۔ حضرات، اس دن ہم جشن کیوں مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ خوشی کا موقع ہمیں 1-2 انگلی کٹا کر نہیں ملا، صرف 1-2 سال احتیاط کر کے نہیں ملا، بلکہ تقریباً 200 سال تک ہمارے لوگوں پر بہت ظلم و ستم کیا گیا، خون بہایا گیا، قتل کیا گیا، پھانسی پر چڑھایا گیا، تب کہیں جا کر یہ آزادی اور خوشی کا موقع ہمیں نصیب ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ہم ہندوستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمیں نہ صرف آزادی کی دولت میسر ہے بلکہ جمہوریت کی نعمت بھی ملی ہوئی ہے۔ ہمیں اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے آزادی سے جمہوریت تک کے سفر میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور کتنے دکھ جھیلے ہیں۔ اس ملک کا، اس دیش کا کوئی چپا، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کے خون سے لالزار نہ ہوا ہو۔ اے بھائیو، ہم ہر سال آزادی اور جمہوریت کے 2 دن جوش و مسرت کے ساتھ مناتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسرت اور خوشی کے ان لمحات میں ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو بھول چکے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ان لمحات میں کچھ ذکر اس جد و جہد کا ہو جائے جو سن 1757 عیسوی سے سن 1947 تک جاری رہی۔ بالآخر مادر وطن کے اوپر آزادی کا سورج روشن ہوا اور آزادی کے پہلو سے جمہوریت کی صبح نے جنم لیا۔ میرے بھائیو، شاید آپ کو معلوم ہو کہ ہم تقریباً 200 سال تک انگریزوں کے پنجہ استبداد میں قید رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے 24 ستمبر سن 1599 عیسوی کو اس ملک کے ساحل پر قدم رکھا۔ برطانیہ کے 100 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ کے سرمایے سے غیر ملکوں میں تجارتی مقاصد کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی۔ شروع میں اس کمپنی نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنگال کو بنایا، یہی سے اس ملک میں انگریزوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ مغل بادشاہوں کے دربار میں پہنچے، ان کی خوشنودی حاصل کی اور پورے ملک میں بے روک ٹوک دند ناتے پھرنے لگے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت
حاصل میں کامیابی نہ حاصل کر سکے، کیونکہ ان کی حکومت مضبوط بنیادوں پر استوار تھی اور وہ ایک معاملہ فہم اور جہادیدہ بادشاہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد سن 1777 عیسوی میں جب مغلوں کی حکومت کمزور ہونے لگی، تب انگریزوں نے اپنی فوجی طاقت یہاں منتقل کرنی شروع کر دی۔ مغل بادشاہوں کے دربار میں پہنچے، ان کی خوشنودی حاصل کی اور پورے ملک میں بے روک ٹوک دندناتے پھرنے لگے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے عہد حکومت تک وہ اپنے خفیہ مقاصد میں کامیابی نہ حاصل کر سکے، کیونکہ ان کی حکومت مضبوط بنیادوں پر استوار تھی اور وہ ایک معاملہ فہم اور جہادیدہ بادشاہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد سن 1777 عیسوی میں جب مغلوں کی حکومت کمزور ہونے لگی، تب انگریزوں نے اپنی فوجی طاقت یہاں منتقل کرنی شروع کر دی۔ محترم دوستو، پلاسی ایک گاؤں کا نام ہے جو اس وقت کے متحدہ بنگال کے دارالحکومت مرشد آباد سے 30 میل دور اور مغربی بنگال کے موجودہ دارالحکومت سے 150 میل کے فاصلے پر دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس وقت بنگال، بہار اور اڑیسہ کے نواب 20 سالہ سراج الدولہ وہاں کے حاکم تھے، کیونکہ بنگال کی سرزمین سرخیز تھی اور وہاں کی ہنرمندی کا دنیا بھر میں شہرہ تھا۔ اس لیے انگریز چاہتے تھے کہ دہلی کی طرح بنگال میں بھی ان کی کٹ پتلی حکومت ہو، لیکن نواب سراج الدولہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ انگریزی جنرل کلائیو اپنی 3000 فوج لے کر، جس میں 2500 ہندوستانی تھے، پلاسی کے میدان میں پہنچ گیا۔ نواب سراج الدولہ اپنی 50,000 فوج کے ساتھ مرشد آباد سے پلاسی کی طرف بڑھا، جس میں 35,000 پیادہ اور 15,000 گھڑ سوار فوجی تھے، لیکن نواب سراج الدولہ یہ جنگ ہار گیا، کیونکہ نواب کی فوج کے کمانڈر میر جعفر نے فوج سے غداری کی اور اپنی ڈویژن کے ساتھ انگریزوں سے جا ملا۔ ادھر آسمان سے برسنے والی تیز بارش نے نواب کی توپوں کو ناکارہ کر دیا تھا، پورے لشکر میں سراسیمگی پھیل گئی۔ اس طرح شکست نواب سراج الدولہ کی مقدر بن گئی۔ نواب سراج الدولہ انگریزوں کو ہندوستان میں آگے بڑھنے سے تو نہ روک سکے، لیکن وہ اپنے پیچھے جرأت، عزم، حوصلے اور بہادری کی ایک ایسی داستان چھوڑ گئے جو ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمایتی کے پروانے ہیں، ہم شمایتی کے پروانے ہیں، شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔